الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس کہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتاری ہے، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اتاری، اور ہم پہ اس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو عطا فرمائی اور عیسیٰ کو عطا فرمائی، اور جو ان کے رب نے دوسرے نبیوں کو عطا فرمائی، اور ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے یہ ذکر ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت مخلوق خدا اس طرح گمراہ ہو چکی تھی کہ جس طرح ہر نبی کے آنے سے پہلے اور اس اس دنیا سے چلے جانے کے بعد گمراہ ہوتی رہی ہے۔ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح سارے رسولوں کی جماعت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مخلوق خدا کو دین سکھانے کے لیے آتی رہی۔ دین وہ چیز ہے کہ جس پر چلنا پڑتا ہے اور جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم پر چلا جاتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی تعلیم اور تلقین فرماتا رہا، اور ایک ہی دین جو ازل سے ابد تک ہے اس کی تعلیم دیتا رہا، اور وہ دین لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنا کام کرتا رہا۔ جوں جوں امتوں پر نسبت رسولی کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی رہی، شیطان زور پکڑتا رہا اور ان کو گمراہ کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے جو نبی بھی آیا، کچھ عرصے بعد اس کی امت نے اس کی تعلیم کو بالکل بدل دیا، جن کی مثال پہلے بیان ہو چکی ہے۔ مثلا یہ کہ کس طرح حضرت ابراہیم کی ساری زندگی بتوں کے خلاف جہاد میں گزری، مگر حضرت ابراہیم کی اولاد نے ہی کعبہ شریف کے اندر 360 بت لا کر رکھ دیے اور بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی تعلیم دینے کے لیے آئے اور مخلوق اور خالق کا رشتہ جوڑنے کے لیے آئے، ان کی امتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ دیا، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت بھی یہ لوگ اس طرح گمراہ ہو چکے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے نسبت رسولی معدوم ہو چکی تھی۔ جو بھی نبی آتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرماتا رہا، اور وہ نور روشنی کا کام کرتا رہا۔ جو لوگ بھی اس نبی کی غلامی اختیار کرتے تھے، انہیں وہ نور عطا ہوتا تھا، جس کی بدولت ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے تھے۔ دل و دماغ روشن ہونے سے انہیں یہ فیض حاصل ہوتا تھا کہ صراط مستقیم ان کے سامنے ہوتا تھا۔ شیطان و نفس ان کے سامنے مغلوب ہوتے تھے، لیکن شیطان اپنے فریب سے لوگوں کے تعلق محبت اور غلامی جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے ضروری ہے، اس کو کمزور کر دیتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزیں کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کر کے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے تعلق تڑوا دیتا تھا، جس کی وجہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جو سینوں میں نور ہوتا تھا، اس سے وہ محروم ہو جاتے تھے۔ وہ دنیاوی خواہشات کے سمندروں میں اس طرح غرق ہو جاتے تھے کہ ان کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، اور انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا تھا۔ پھر شیطان ان کا رہنما بن جاتا تھا، اور جس طرف چاہتا تھا اس طرف ان کی رہنمائی کر کے انہیں گمراہی کے گڑھوں میں گرا دیتا تھا۔ یہودی جب حضرت موسیٰ کے امتی کہلاتے تھے، یا نصارہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے امتی کہلاتے تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دعوت اسلام دی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، جو اصل دین ہے جو حضرت موسیٰ لائے تھے، حضرت عیسیٰ لائے تھے، یا حضرت ابراہیم لائے تھے، اس دین کو تم بدل چکے ہو۔ جس دین کی اب تم پیروی کر رہے ہو، یہ وہ دین نہیں ہے
کیونکہ اس دین میں تو ساری دنیاوی خواہشات کی بھرمار ہے اور دنیاوی اغراض سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس تحریف شدہ دین کی بدولت تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو چکے ہو، پھر تم اس دین میں آ کر اتنے بڑے ظلم اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو جسے شرک کہا جاتا ہے، جسے تم اپنا دین سمجھتے ہو۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو تمہارے پیغمبر تمہارے لیے لائے تھے۔ دین تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا اپنی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ دین بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر تم نے انسانوں کو معبود بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا دیے ہیں۔ اب توبہ کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے جو ہدایت لائے ہیں، جس کا نام قرآن پاک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام پرانے صحیفوں اور کتابوں کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ ان تمام پرانی اور پہلی کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں ہی سارے علوم موجود ہیں۔ یہی وہ ضوابط اور قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جن کے تحت تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر تم اس قرآن کو نہ مانو گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ رکھو گے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ نور نبوت جو دل و دماغ کو روشن کرتا ہے اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین سے غافل رہ کر تم گمراہی میں غرق ہو جاؤ گے اور تمہارے دونوں جہان خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کر لو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں۔ پھر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب جس میں تمام کتابیں موجود ہیں، تمام کتابوں کی تعلیم موجود ہے، یعنی قرآن پاک، وہ کیا فرماتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر تمہیں اس مطابق زندگی گزارنے کا علم بھی حاصل ہو جائے گا، سمجھ بھی حاصل ہو جائے گی اور طاقت بھی مل جائے گی، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو گے۔ لیکن ان سب باتوں کا وہ لوگ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم سچے دین پر ہیں، ہمیں تو حضرت موسیٰ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تلقین کی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو جو ہم لائے ہیں، اور یہی وہ دین ہے، ہم تو اسی پر قائم رہیں گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہنے لگے کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ، یا سچا دین یہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان کو کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم ان کتابوں اور ہدایات پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر اور جو سب نبیوں پر نازل ہوئیں، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی گئیں، اور جو تعلیم ان تمام کتابوں میں تھی۔ ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ہماری تعلیم یہی ہے کہ سچی تعلیم جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے ان کی اشاعت دنیا میں کریں۔ گمراہی کی وجہ سے تم لوگ جو تحریف کر چکے ہو اس سے تمہیں بچائیں اور تمہیں واپس سیدھے راستے پر لائیں۔ ہم تم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ نصرانی یا یہودی ہو جاؤ۔ نصرانی یا یہودی بننا کوئی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا جائے۔ دین تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیضان سے اس کا سینہ منور ہو جائے، اسے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے، اور پھر وہ سیدھے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہیں رکھتے، غلامی اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی گرفت میں چلے جاتے ہیں۔ تم جو اپنے دین سے دور ہو گئے ہو اور جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے، جسے تم بالکل بدلا چکے ہو، یہ تم اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارا دل و دماغ اندھیرے میں ہیں، تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تم میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہی۔ اسے حاصل کرو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تم اپنے علماء کو دیکھ لو، عبداللہ بن سلام اور ان کے دوسرے پیروکاروں کو، کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہونے سے
انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ آ گئی، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے دین پر آ گئے اور حکم فرمایا گیا کہ انہیں بتاؤ کہ ہم کوئی نیا دین نہیں لائے، دین ایک ہی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ دین کو اختیار کر لو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ پرانے دین الگ تھے انہیں تم چھوڑ دو اور یہ نیا دین آیا ہے اسے تم اختیار کرو، یہ بات نہیں ہے۔ دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکانا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کو مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو مان رہے ہیں، اور یہی وہ دین ہے جس کی تعلیم تمام گزشتہ انبیاء دیتے رہے ہیں۔ اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو پھر تم دین میں تفریق پیدا کر رہے ہو، جس کا ارتکاب بہت بڑا گناہ ہے۔ نبیوں میں فرق کرنا کہ یہ ہمارا نبی ہے، یہ ان کا نبی ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ان کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ دین کسی نبی کا نہیں، دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی عزت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ان سے تعلق اور ان سے غلامی کا رشتہ اختیار کرنے سے انسان کے دل میں وہ روشنی آتی ہے جس سے انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے، گویا دین لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا جاتا ہے، یہ پہلے جو لگایا جاتا رہا، یعنی نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، وہ اس لیے لگایا جاتا رہا کہ ہم نے وہ دین جو لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس رسول سے سیکھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس رسول نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین بتایا اس پر ہم ایمان لے آئے، اور یہی سچا دین ہے۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے لوگوں کے سامنے، خواہ وہ گمراہ تھے یا وہ راہ راست پر آگے تھے، یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں، دین میں تفریق مت کرو، یہ مت کہو کہ یہ فلاں دین ہے، یہ فلاں دین ہے، دین ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس دین پر سب نے آنا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ساری دنیا کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ شیطان کا کام ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے دنیا کی بندگی، دنیا کی غلامی میں داخل کر دیتا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو گے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانو گے، اس کی عبادت میں ہی زندگی گزارو گے، اس کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارو گے، تو اس دنیا سے تم فائدہ اٹھا سکو گے، اور ایسا فائدہ اٹھاؤ گے جو دائمی فائدہ ہوگا اور جس کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس دنیا سے محبت اختیار کرو گے اور دنیا کی بندگی اختیار کرو گے تو تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر کے تم سے جدا ہو جائے گی، پھر تم تہی دامن اس دنیا سے رخصت ہوگے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین کی سمجھ عطا فرماتی ہے، اور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ساری دنیا انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا، اس سے ہمیں ایک بڑی باریک چیز اور سمجھ عطا ہوتی ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے منکر ہے، جو کافر کہلاتے ہیں، ان کا تو قصہ ہی الگ ہے، ان کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ دوسری وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آئی، لیکن اس مخلوق میں بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اس حد تک مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لائے، وہ پیغمبر تھے، بس ان کا کام ختم ہو گیا۔ اگر ان سے ہم نے تعلق رکھا، ان سے محبت کی، ان کی غلامی اختیار کی، تو ہم یہ دو معبود بنا رہے ہیں، اور اس طرح ہم مشرک ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو اس نسبت اور اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں جو انسان کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اندھیرے میں سفر کرے تو اس کی زندگی کا ہر لحظہ، ہر لمحہ خطرے میں ہوتا ہے۔
اور کبھی وہ سلامتی سے اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو پختہ، دائمی اور مستقل نہ رکھا جائے تو انسان اس نور سے محروم ہو جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اس روشن کرنے والے چراغ کی روشنی سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ سلامت نہیں رہتا، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے اور شیطان اسے کسی وقت بھی گمراہ کر کے تباہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اب ایک اور مخلوق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم کرنے کو بھی سمجھا، اور انہوں نے نسبت بھی قائم کی، لیکن اس میں بھی آ کر شیطان نے انہیں گمراہ کر کے اس میں تفرقے ڈال دیے۔ وہ تفرقے اس طرح ڈال دیے کہ کوئی نقش بندی بن گیا، کوئی چشتی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ ساری تعلیم جو ان لوگوں نے دی، جو ان حضرات نے دی، جن سے یہ سلسلے معصوم ہیں، وہ کیا تعلیم تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ساری عمر ایک ہی تعلیم دی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، تو تمہیں دین کی سمجھ آ جائے گی اور تم دین پر سلامت رہو گے۔ اس طرح حضرت بہاؤالدین نقش بندی نے یہی تعلیم دی کہ لوگو تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی غلامی میں رہو، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت رکھو، تو اس نسبت سے تمہیں روشنی حاصل ہوگی، تم دین پر قائم رہو گے اور شیطان کی گرفت سے بچو گے۔ اس طرح حضرت معین الدین چشتی نے یہ تعلیم دی کہ لوگو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہو، تم نسبت رسولی حاصل کرو، یہی تم کو سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ لیکن اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد لوگ شیطان کے ورگلانے سے اصل مقصود کو چھوڑ کر راستے میں بھٹک گئے، اور اس طرح کہ کوئی نقش بندی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی چشتی کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی قادری کہلانے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حضرات جنہوں نے یہ سلسلے شروع کیے انہوں نے کیا تعلیم دی۔ اس گمراہی میں لوگوں نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی شروع کر دی، تفریق بھی شروع کر دی، الگ الگ ٹولے بنا لیے اور الگ الگ گروہ سمجھنا شروع کر دیے، حالانکہ جماعت تو صرف ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور رسول بھی ایک ہوتا ہے جو سب کا رہنما ہوتا ہے، جو سب کا پیر ہوتا ہے، جو سب کا مرشد ہوتا ہے، جس کی غلامی کے لیے سارے رہنما آتے ہیں اور نسبت رسولی کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس رسول کی غلامی میں داخل ہو جاؤ تو دین اور دنیا میں تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اصل تعلیم یہی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگو اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو اور اپنا پیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھو، ان سے ہی اپنی وابستگی رکھو اور اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرو، اور یہ وہ روشنی ہے جو تمہیں دین پر قائم رکھے گی۔ اگر اس نسبت کو چھوڑ کر تم فروہی اور جھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو تم راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاؤ گے اور اس طرح تفرقے اور تفریق کا شکار ہو جاؤ گے اور اصل چیز سے محروم ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات، دونوں جہانوں کی خوشیوں کا ذریعہ اور دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے دل و دماغ کو وہ روشنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتا ہے اور وہ صحیح راستے پر قائم ہو جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی صاف ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ لوگ مختلف اوقات میں ہمارے پیر صاحب فرمایا لوگ مختلف اوقات میں ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی دنیاوی کام لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا راستہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سب کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو ان کے اندر سیاہی، ظلمت اور اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے سینے پاک ہو جائیں
اور انہیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت حاصل ہو جائے، اس طرح وہ صحیح اور سچے مسلمان ہو کر یہاں سے جائیں، دونوں جہانوں کے غموں سے ان کو نجات ہو جائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ یہی مقصد اور خیال لے کر یہاں آنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔